فرماتے ہیں کہ میری امت جب 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی فعلیہم الدمار، تو ان پر ہلاکت و بربادی اتر آئے گی۔ نمبر 1، اذا ظہر فیہم التلاعن، جب ان میں آپس میں لعن طعن ظاہر ہو جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ چنانچہ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیے، اجتماعی اور انفرادی طور پر۔ سب سے پہلے انفرادی شکل کو لیجئے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں اور ہمارا دور خیر سے اور آپسی میل جول اور محبت سے اس قدر خالی ہو چکا ہے کہ اس وقت آپسی لعن طعن کے لیے دشمنی اور بغض کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا مزاج کسی سے میل نہیں کھاتا تو بس یہی کافی ہو جاتا ہے اس پہ لعن طعن کرنے کے لیے۔ یہ تو انفرادی بیماری ہماری ہے۔ اجتماعی طور پر آپ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کو لیجئے سب سے پہلے۔ ان جماعتوں سے جڑے ہوئے مسلمان کس طرح ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ بالخصوص الیکشن کے مواقع میں ان چیزوں کو ہم بکثرت دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کے کارناموں پہ پانی پھیرنا، اپنے کو اونچا بتانا، دوسرے کو خائن کہنا، غدار کہنا، جھوٹا بدعہد کہنا، یعنی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ غیروں کو تو جانے دیجیے، ہم صرف یہاں مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، جو مسلمان ہو کر بھی اپنے اسلام کے تقاضے کو پس پش ڈال کر اور یہ ساری حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اب تو الیاذ باللہ دینی جماعتیں بھی اس بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر کوئی دینی تنظیم 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کا سلسلہ جاری ہے۔ تنظیم میں تفریق پڑنے سے پہلے جو اکابر کی حیثیت رکھتے تھے، آج چونکہ ان کا تعلق دوسری تنظیم سے ہو گیا ہے، دوسرے حصے سے ہو گیا، لہذا وہ لعن طعن کے شکار ہو گئے۔ بڑی آسانی سے ان پہ کیچڑ اچھال دینا، جبکہ کل تک ان کے تقویٰ کے اور ان کے صلاحیت کے ہر چیز کے معترف تھے، معتقد تھے، ان کے جوتے اٹھایا کرتے تھے، اور صرف یہ کہ اختلاف ہو گیا ہے تو اب برائی کرتے ہیں، ان کی خامیاں نکالتے ہیں۔ ان کو توبہ کر لینا چاہیے تھا، یہ تو بغاوت کا قدم ہے، ان کو باز آ جانا چاہیے تھا، ان کو فلاں سے جا کر مل لینا چاہیے تھا۔ یہ مشورے بیٹھ کر ہم دیتے ہیں اپنی مجلسوں میں، ان بڑوں کے بارے میں اس طرح کی زبانیں کھولتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ سمجھدار ہیں، اشارہ کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا مسلکی اختلاف کا لعن و طعن اس میں آئے گا؟ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لعن طعن کرنا یہ علماء حق کا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو حضرات جذبہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ جو مسلک کے نام پر لوگوں کو لڑائے گا ہم اس کی خبر لیں گے، بے شک وہ خبر لیں، خبر لے کر تو دکھائیں، وہ لے بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ہماری تو تمنا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ خبر لی جائے ان کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان علماء حق کے بارے میں بول رہے ہیں جو امت کی رہنمائی، صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے حکمت بھرے انداز میں اپنی زبان کھولتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، کہیں آپ نے ان کو تو نہیں سمجھ لیا کہ وہ لوگوں کو مسلک کے نام پہ لڑا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ اپنی اصلاح کیجیے، اور اگر آپ وہی سمجھتے ہیں جو ہم نے سمجھا ہے کہ نہیں، جو لوگ واقعی علماء حق پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، بھرے مجمع میں ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ لعن طعن کرتے ہیں، آپ اگر ان سے نمٹنے کے ارادہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ممبر سے بیٹھ کر لعن طعن جو فرقہ باطلہ کے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے علماء کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز کے اندر داخل ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی کہ جب لوگوں کے اندر آپس میں لعن طعن، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ظاہر ہو جائے گا،